الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والو، بدگمانی کی کثرت سے بچو، اجتناب کرو۔ اس میں بدگمانی جو ہے یہ باقاعدہ ایک مرض کسی کیفیت ہے، یعنی ایک آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی ذہن میں اپنی خیالی سٹوری بناتا رہتا ہے بدگمانی کی بنیاد پر کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، اور فلاں نے جو فلاں بات کی ہے یہ تو اس نے مجھے ٹلوکا مارا ہے، مجھے طنز کیا ہے، اور یہ کیوں کیا ہے، یہ فلاں وجہ سے کیا ہوگا، فلاں کو میں نے دعوت دی کھانے کی، اس نے دعوت قبول نہیں کی، بہانہ کر دیا۔ کیوں بہانہ کیا؟ کس نے اس کو منع کیا ہوگا، کس نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ اب وہ سارا دن چکی چلتی رہے گی، اور جتنے بندوں کے بارے میں اس سے شک پڑے گا کہ فلاں فلاں نے اس کو روکا ہے، آہستہ آہستہ اس سے یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ان لوگوں نے ہی اس کو روکا ہے۔ یہ بدگمانی، اس کی بنیاد پر اپنی تھیوریاں پکاتے چلے جانا، بجائے اس کے اس بندے سے سیدھا پوچھ لو، بھائی میں نے دعوت آپ کو دی، آپ نے کیوں انکار کیا؟ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ بتانا بھول گیا ریزن تو آپ پوچھ لیں اس سے، اور اس کے عذر کو قبول کریں۔ دوسرا یہ گمان کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کروا دیا، فلاں نے کرا دیا ہے، اس کی ماں بھی کراتی تھی، فلاں فلاں پر کروایا گیا تھا۔ اب ایک بندہ مومن ہو اور ایسے رب پر ایمان رکھتا ہو جو ہر جگہ موجود ہے، جو سمیع بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس نے میرا مقدر لکھا ہے، میرے مقدر کے دکھ بھی لکھے ہیں، میرے مقدر کے سکھ بھی لکھے ہیں، دنیا میں میرے سکھ کے لیے بھی اسباب بنتے ہیں اور میرے دکھ کے لیے بھی اسباب بنتے ہیں، اور میرے رب نے اس میں میری کوئی بہتری جو ہے وہ دیکھ کر ہی یہ کوئی مصیبت بھی ہوگی تو ڈالی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کے پھینک دیا، اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا، تو وہ مقدر کا لکھا تھا، وہ ہونا تھا، بھائیوں کے ہاتھوں ہو گیا، اور بھائیوں نے ان کو بادشاہ بننے کے سفر پر روانہ کر دیا۔ زلیخا نے جیل میں بھیج دیا، جیل میں وہ دو قیدی تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، انہوں کو خواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی ٹھیک تعبیر بتا دی، جو بندہ بچتا تھا، گمان تھا آپ کا کہ بچ جائے گا، اس کو آپ نے کہہ بھی دیا کہ میرا بھی ذکر کر دینا کہ یار ایک بے گناہ بندہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، اس کو آپ بھی کیس دیکھ لیں ذرا۔ لیکن اللہ پاک یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام باہر نکلے کسی کا احسان لے کر، لہذا اس کو بلا دیا اس بندے کو اللہ نے، اور بلایا کیا، اور اسباب کیا بنا؟ خود ابلیس سبب بن گیا۔ بھائیوں نے بادشاہ بنانے کے لیے وہ جو حاسد بھائی تھے، جن کے بارے میں باپ کو بھی یہ گمان تھا، یقین تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا یوسف کا خواب تو تعبیر انہیں پتہ چل جائے گی، نبی کا گھرانہ تھا وہ، والاسباط قرآن میں ان کا ذکر آیا، وہ 10 اسباط تھے، وہ 11 کر لیں آپ۔ تو کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخویک، دیکھ بھائیوں سے اس کا ذکر نہ، فمکروا لک،
مَکَرُوا لَکَ مَکْرًا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چل جائیں گے تاکہ جو تجھے خواب میں دکھایا گیا ہے وہ پورا نہ ہو سکے، اس کے باوجود وہ ہو گیا کسی اور وجہ سے، تو وہ ہو گیا۔ تو رب نے جو لکھا ہے نا وہ آپ کے اپنوں کے ہاتھوں ہی سبب بنے گا، اپنے ہی آپ کو تنگ کریں گے، آپ وہاں سے بھاگ نکلیں گے، کہیں جائیں گے، وہاں آپ کا رزق کھل جائے گا، واپس آئیں گے تو جناب نواب بنے ہوئے ہوں گے۔ بدگمانی کے جی فلاں چال نہ چلے وہ چال۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں بھی یہ دور دور تک سوچ نہیں آئے کہ کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا۔ یار برے سوچنے والے سوچتے رہیں، میرے اچھا سوچنے والا ہر وقت جاگتا ہے، نیند بھی نہیں آتی اس کے سوتے میں کوئی کام کر جائے گا، وہ لنچ بریک بھی نہیں کرتا، ہفتے کی چھٹی بھی نہیں کرتا، وہ ہفتہ وار چھٹی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات۔ تو بے فکری کا ایک سمندر ہے میرے اندر، کبھی دور دور تک کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کسی نے تعویذ کروا دیے ہوں گے، کوئی کسی کو پتہ نہ چلے، وہ حاسد ہے، حاسد ہے تو اس کا حسد اسی کو جلا رہا ہے۔ مجھے کس سے پناہ مانگنے کی کہا گیا؟ من شر حاسد، حاسد کے شر سے پناہ مانگنا کس وقت؟ اس کے اندر ہو تو نہیں، بے شک پکوڑے بناتا رہے بھائی، اس کا اندر ابل رہا ہے تو پکوڑے بنا لے۔ من شر حاسد اذا حسد، جب اپنے حسد کو وہ عملی صورت دینے لگے، جیسے بھائیوں نے اپنے حسد کو عملی صورت دیتے ہوئے پہلے مارنے کی کوشش کی، پھر ایک بھائی نے سمجھایا یہودا نے کہ بندے کے پتر بنے، یار اتنا ظلم بھی تو نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے جائے۔ انہوں نے اٹھا کے باہر کنویں میں پھینک دیا۔ تو وہ تھا اذا حسد، کہ اگر کوئی حاسد میرے لیے کوئی مورچہ لگائے، میرے لیے کوئی کڑکی لگائے، میرے لیے کوئی جال بچھائے، تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ بس اتنی ساری بات ہے یار، اتنی ساری بات، بے فکر ہو کے پھرو، جس دن مرضی یا گھر سے منہ اٹھا کے نکل پڑو، نہ کوئی دن برا ہوتا ہے منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے۔ قل طائرکم معکم، ہر بندے کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے، بندہ خود اپنے لیے منحوس ہوتا ہے۔ تو بدگمانی جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک مرض ہے، اگر نہیں قابو میں آ رہی تو پھر آپ ڈاکٹر سے ملے اور اسے بتائیں کہ اس طرح سے مجھے ہر بندے پر شک ہوتا ہے، ہر بندے پر شک ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح کی بیماری ہے جس طرح بندے کو یہ تھا کہ میں ابھی ناپاک ہوں، کہ میری یہ جگہ جو ہے وہ رہتی ہے دھونے کو، وہ وضو کرنے میں جناب آدھا پونا گھنٹہ لگاتے تھے، مل مل کے دو کے 4 5 7 بار دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے۔ یہ بھی بیماری ہے، اس کا باقاعدہ نام ہے۔ تو بدگمانی سے بچیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر ایمان کس لیے لے کر آئے ہو یار؟ اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اپنے عمل کا ثبوت بھی دو نا، کہ واقعتاً اے اللہ ہم تجھ پر تیری شان کے مطابق ایمان لائے ہیں، اس کے لیے توکل تو کرو۔ یہ ایسے ہی جس کو پتا جی ہم تو آپ پر بڑا اعتماد، آپ بڑے نیک بڑے امین ہیں، ہمیں کوئی فلم، لیکن یہ چیز میں ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ کے پاس نہیں رکھ کے جاتا۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، مومن ہو اگر تم لوگ تو اللہ پر توکل کرو۔ ہم وہ قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بک ونتوکل علیک، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تم پر توکل کرتے ہیں، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ اگر توکل نہیں کرتے تو ایمان نہیں ہے۔ توکل ایمان کا ثبوت ہے، وہ اندر کے ایمان کو، وہ باہر کا جو توکل ہے وہ مٹیریلائز کرتا ہے۔
تو بے فکری کے ساتھ کوئی آپ کو فکر کیوں لگی ہوئی ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہوگا، فلاں فلاں کے گیا ہے وہاں، وہ اس کو پٹی پڑھا رہے ہوں گے، فلاں کر رہے ہوں گے، ادھر آپ کو خفکی لگی ہوئی ہے، آپ اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے، اگر اس نے بات اس کے دماغ میں ڈال دی ہے آپ اندر گھس کے نکال بھی نہیں سکتے، آپ خود بیمار ہو جائیں گے، ٹینشن میں رہ کے آپ خود ہی ٹپ ہو جائیں گے۔ اور بے فکر ہو کر لسی پی کے، کچا دودھ پی کے سو جاؤ، کس رب پر ایمان لائے ہو یار، جو تمہیں اتنا بھی اطمینان نہیں دے سکتا، تمہارا ایمان تمہیں اتنا سا بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے نہیں، اللہ یاد آئے تو ٹھنڈ پڑ جائے، یہ ہے۔ ڈھیر ساری خفگیاں اکٹھی ہو گئی، فلاں بھی میرے خلاف ہو گیا، فلاں بھی میرے خلاف ہو گیا، فلاں بھی اس کے ساتھ مل گیا، اور پھر آپ کو یاد آئے کہ یار میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے جو ان کے اندر کو بھی جانتا ہے، جو ان کی چالوں کو بھی ناکام نہ چاہتا، آپ ٹھنڈے ٹھوک ہو جائے، ٹھنڈ پڑ جائے آپ کو۔ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب یاد آنے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہے تو پھر لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا یار، اس کی پہلے فکر، سب سے پہلے اس کی فکر۔ پنکھا نہ چلے تو پنکھے کے پیچھے ڈنڈا لے کے کوئی نہیں، پہلے کہتے لائٹ ہے، بتی ہے، بجلی ہے، وہ بٹن دبا کے آپ دیکھتے ہیں۔ لائٹ جلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لائٹ اگر جل گئی ہے تو پنکھے کو چلنا چاہیے تھا، وہ لائٹ گواہ ہے کہ بجلی ہے، خرابی پنکھے میں ہے، اس کے ریگولیٹر میں ہو سکتی ہے۔ تو اگر رب یاد بھی آ جائے، یعنی دل میں رب ڈالے اور میں ہوں نا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ جو غم تیرے مقدر کا نہیں ہے وہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ سارے زمین والے اور سارے آسمان والے جو تجھ سے پہلے تھے، جو مر کھپ گئے ہیں وہ، اور جو تیرے بعد آئیں گے قیامت تک وہ، اور موجودہ زندہ، سارے مل کر بیک وقت زور لگائیں، باری باری نہیں، بیک وقت اللہ بولیں کہ وہ تجھے رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان پہنچا سکیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو رحم مادر میں اللہ پاک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور اگر زمین والے، آسمان والے، جن، فرشتے، انسان مر گئے، جو زندہ ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، یہ سارے مل کر بیک وقت زور لگائیں کہ تجھے نفع دیں تو تجھے رائی کے دانے کے برابر بھی نفع نہیں دے سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے رحم مادر میں تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ قلم توڑ دیا گیا، صحیح خشک ہو گئی، کوئی اوور رائٹنگ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف قلم کا مالک وہ ہے، وَعِندَهُ ام الکتاب، اور تقدیروں کی ماں وہ اس کے پاس ہے، وہ کسی فرشتے کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں کہ اٹھا کے لے جائے گا چرا کے تو اس میں تقدیر بدلی کر دے گا۔ اسی لیے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ محفوظ اسی لیے کہ پیروں سے بھی محفوظ ہے، کوئی پیر نہیں پہنچ سکتا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر اطمینان ہوگا تو پھر بدگمانی نہیں ہوگی، یہ برے برے ظن، ہول نہیں اٹھیں گے آپ کو، راتوں کو اٹھ کے بیٹھیں گے آپ خفگی سے، ساری خفگیاں، شانتی ہی شانتی، امن ہی امن۔ اور پھر جس طرح کا گمان اللہ پاک سے بندہ رکھتا ہے، اللہ پاک پھر اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔